اسلامی انسائکلوپیڈیا مرتبہ منشی محبوب عالم صفحہ 619 جی اس بات میں کہ آپ اپنے والد ماجد کے کس قدر انتقال کے بعد پیدا ہوئے، یہ عبداللہ جو محمد کا باپ تھا اس کے مرنے کے بعد آپ کب پیدا ہوئے، علماء کا بہت اختلاف ہے۔ یہ ہے بات، آپ لڑنا مرنا بلا وجہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اختلاف کو سمجھے، علماء کا اختلاف ہے محمد کی پیدائش کے بارے میں۔ ایسے غلطی سب تک ڈیٹے دے دی ہوئی نا، 12 ربیع الاول کو یہ لبی بڑی ڈیٹے ہیں آپ کی، لیکن کم سے کم 8-9 مختلف بخاری کے حوالہ جات ہیں، ابھی ہم نے اس کو نہیں چھوا، جو مختلف ڈیٹیں دیتے ہیں، جو مختلف تاریخیں دیتے ہیں محمد کی پیدائش کے بارے میں۔ ابھی ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ جی بعض کہتے ہیں کہ آپ 2 ماہ کے بطن مادر میں تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے آپ اپنے ماں کے بطن میں تھے جب ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی۔ بعض کم و بیش کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ 1.5 سال کے تھے، تیسرا گروپ کہتا ہے کہ آپ 1.5 سال کے تھے، بعض کہتے ہیں 21 مہینے کے تھے، بعض کہتے ہیں آپ 21 مہینے تھے جب آپ کے باپ عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی، موت ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 6 سال کے، اور بعض کہتے ہیں 6 سال کے۔ مگر یہ 6 والا معاملہ ذہن میں رکھنا ذرا، یہ 6 سال والا معاملہ ذہن میں رکھنا، بھی اس کے بارے بات چیت ہوگی۔ مگر مذہب راج یہ ہے کہ آپ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد دنیا فانی سے رولت گزیں ہوئے۔ لیکن رائج الوقت جو مذہب ہے اسلام، اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہی تھے، پیٹ میں ہی تھے جب باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ 6 پوائنٹ ہیں، 6 اکاؤنٹ ہیں، 6 چیزیں ہیں، 6 حقیقتیں ہیں جو مختلف اسلامی گروپ بیان کر رہے ہیں، اور ان سب سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شک شک شک۔ اس سے پیشتر ہم آگے جائیں، اب ہم آمنہ کے بیان کو دیکھتے کہ وہاں پہ کیا، آمنہ جو محمد کی ماں تھی وہ کیا کہتی ہے۔ یہ ہے اسلامی انسائکلوپیڈیا، اس کے صفحہ 27 پہ ہے۔ اس وقت محمد کی عمر 6 سال تھی، والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اب والدہ بھی فوت ہو گئی۔ ہاں جی، اب یہاں پہ جب اپنی ماں آمنہ کے پاس ہے محمد، باپ تو پہلے مار چکے ہیں، اور اس لیے 6 ڈیفرنٹ اکاؤنٹ ہیں، لوگ 6 گروپ ہیں جو کچھ باتیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم نے آپ کو پڑھ کے بتا دی۔ اب محمد کی ماں کہہ رہی کہ محمد کی عمر 6 سال تھی جب آمنہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بیان کرنے والے کی ہے کہ آمنہ کی یا محمد کی ماں کی ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے جب محمد 6 سال کا ہے۔ اب یہ 6 سال کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ جب ہم نے 619 صفحے پہ پڑھا تھا کہ ایک گروپ کہتے ہیں کہ جب باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو محمد 6 سال کا تھا، اور جب آمنہ کے سلسلے میں جب 27ویں پیج میں پڑھتے ہیں ہم اسلامی انسائکلوپیڈیا میں، تو یہاں پہ بیان ہے کہ محمد 6 سال کا تھا جب ماں کی ڈیتھ ہوئی، جب ماں مری۔ تو صداقت کون بیان کرے گا؟ باپ تو پہلے مر چکا ہے، زمانہ ہو گیا، 6 سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ جب محمد 6 سال کو اس وقت ماں بھی مر گئی، تو اس میں ٹھیک کیا ہے؟ کو سمجھ آئی بات؟ کو عقل ٹکانے آئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے سیمی سیمسن کی بکواس کو سنا، جو وہ بکواس کر رہا ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، یہ جو آپ میری بیک پر دیکھ رہے ہیں، بائبل کے اوپر، یعنی کہ یہ جو کتاب اوپر لگائی ہوئی ہے میں نے، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں سے حوالہ جات لے کر، حوالہ جات بالکل صحیح پڑھے ہیں اس نے۔ یہ پہلی بار ایسا میرے سامنے اس کی یعنی کہ ویڈیو ایسی آئی ہے جس میں اس نے حوالہ جات بالکل صحیح پڑھے ہیں، اس لیے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کے ضمن میں جو یہ بکواس کر رہا ہے نا، یہ قطعی نہیں بنتی، یہ قطعی ہی نہیں بنتی۔ اگر اسے اسی موضوع پر، اسی بیان پر بہت زیادہ اعتماد ہے، میں اس کے تقریباً تمام بیانات کی تردید کر چکا ہوں، اور بار بار چیلنج کر رہا ہوں کہ سیمی سیمسن تو ابھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، پاکستان میں آ جا، تجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ میرے سامنے بیٹھ کر جو الفاظ اس نے بکواس کیے ہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے پہلے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں یسوع کے بارے میں کیا کیا گندگیاں غلاستے ہیں،
وہ بعد میں دیکھیں گے. یہ تو صرف اختلاف ہے, وہاں پر تو یقین ہے, وہاں پر تو یقین ہے, یہاں پر تو اختلاف ہے, وہ بھی کن کا؟ علماء اکرام کا. تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں سے لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد محترم کے بارے میں جو آیت مبارکہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں گے سورہ دوحہ 93 سورہ مبارکہ ہے اور آیت ہے اس کی 6. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی, یعنی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یتیم پایا. تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر خزائن العرفان سے. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے. جب حمل شریف 2 ماہ کا تھا, آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا, نہ کوئی جگہ چھوڑی. آپ کی خدمت کے متکفل آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے. جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی. جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو, جو آپ کے حقیقی چچا تھے, آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی. ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اس میں اب کوئی تقریباً شک نہیں رہ گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد کی وفات شریف کب ہوئی. ہاں, علماء کرام کا, علماء سیر کا, یعنی کہ جو سیرت مقدسہ لکھنے والے, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مقدسہ لکھنے والے ہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہے. آج سے اگر آپ صرف 200 سال پیچھے چلے جائیں یا 300 سال پیچھے چلے جائیں, آج ہم جی رہے ہیں 2015 میں, آپ سن 1800 یا 1715 میں چلے جائیں تو 1715 میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری دنیا میں, چاہے وہ جتنے بھی آگے بڑھ چکے تھے, یورپین اور امریکہ کے عوام کو بھی لگا لیں, جو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آتے ہیں, ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے, کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہے, تو ان میں بھی کیا 1715 میں ایسا ریکارڈ ہوتا تھا حیات و موت کا, یعنی کہ برتھ سرٹیفکیٹ کا یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا؟ اور چلیں 1715 تک اگر کوئی دیکھتا ہے, دکھا سکتا ہے, کیا 1000 عیسوی میں امریکہ میں جو سب سے ترقی یافتہ کنٹری کہلاتی ہے, یورپ میں یا مغرب میں, کوئی ایسا دفتر موجود پایا گیا جس میں ڈیتھ کا بھی اور برتھ کا بھی سرٹیفکیٹ ہوتے؟ واقعاتی شہادتوں کو یا بیانات کو لے کر جو مورخین ہیں وہ تاریخ مرتب کرتے ہیں اور ان کے درمیان اختلاف ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مقدسہ کا یہ پہلو سامنے آ جاتا تو اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مقدسہ کا یہ پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدہ محترمہ کب انہوں نے وفات پائی, ان کا وصال اقدس کب ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کس تاریخ کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے, یہ چیزیں قرآن پاک میں نہیں ہیں. یہ چیزیں اس کا یہ صرف یہ ہے کہ جو بیانات ہیں یا شہادتیں ہیں ان کو ملا کر مورخین ترتیب دیتے ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 2 ماہ کے تھے جب, یعنی کہ 2 ماہ کے اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں تھے, یعنی کہ حمل شریف کو 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا جب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اقدس ہوئی, اور یہی سب سے معروف بات ہے. اور 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات اقدس ہوئی. تو یہ ہوتے ہیں, یعنی کہ اس میں کوئی وحی والا سسٹم نہیں ہے, الہام کا کوئی سسٹم نہیں ہے,
इसमें वाकयाती शहादतों को लिया जाता है। अगर हम यस्सु को देखते हैं, ये जो क्रिसमस मनाते हैं और तकरीबन पूरी दुनिया में ये क्रिसमस बड़ा जोशो खरोश से मनाई जाती है, इसको अगर हम देखते हैं तो कोई पोप से लेकर इनका कोई मनाद तक मेरे सामने बैठ जाए, मेरे सामने बैठकर क्रिसमस को या 25 दिसंबर को यस्सु की, यानी कि ये जो ख्याली पैकर है, इसकी पैदाइश साबित कर दे। मैं छूट देता हूं कि आप कोई भी ऐसे हवाला जात उस दौर के या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा सर्टिफिकेट रोमी हुकूमत का, रोमी सल्तनत का पेश कर दें, जो रोमियों की हुकूमत थी उस वक्त जब यस्सु की पैदाइश हुई, उस वक्त का कोई सर्टिफिकेट पेश कर दें जिसमें यस्सु के हकीकी बाप का नाम और यस्सु की हकीकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो कि यस्सु इस तारीख को पैदा हुआ। कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? अगर कोई कर सकता है, मेरा मोबाइल स्काइप एड्रेस है, मुझे अपने चर्च में बुलाओ, मेरे सामने रखो। जितनी भी शख्सियात हैं बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ हैं, तकरीबन, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1700 साल यानी कि 1700 ईस्वी के बाद की बात नहीं कर रहा, उससे पेशतर की, तकरीबन यही कुछ मिलेगा कि वाकयाती शहादतों को लेकर मौरखीन उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह या डेट ऑफ डेथ मुरतब करते हैं। कोई ऐसा मामला मेरे सामने अभी तक नहीं आया। हाँ, ये होता है सिर्फ वाकयाती शहादतों को। अब इसने जो लफ्ज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला, ये कतई तौर पर नहीं बनता। अगर कोई दावा करता है तो उसको मेरे सामने बैठना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित ना कर पाया तो उसको हम उसका जो अंजाम है, हम मुसलमान जो अंजाम करते हैं वो कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आइंदा 2-4 बयानों में ये ऐलान किया है कि अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि कुछ नौ मुसलमान, यानी कि नौ मुसलमान से मुराद यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी ताज़ा इस्लाम कबूल किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेमी सैमसंग तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के अंदर ही। और जल्द ही इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप देखेंगे कि नौ मुसलमान यानी कि ईसाई जो मुसलमान हुए, उन्हीं के हाथों ICM और सेमी सैमसंग का कला कमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जल्द ही उम्मीद है, डेट नहीं मैं दे रहा, इसमें भी सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द ही चाहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे, हमारे ऊपर जो कर्ज है सेमी सैमसंग की सूरत में, ICM की सूरत में, ये कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा देगा। अब आते हैं बाइबल की तरफ या यस्सु की तरफ। यहां शक नहीं है, यहां शक नहीं है, हकीकत है। यहां पर जो आपके सामने स्क्रीन नजर आएगा उसमें 5 हवाले हैं, मगर मैं आज आपके सामने सिर्फ 2 हवाले पढ़ूंगा। सिर्फ 2 हवालों में हम यस्सु को क्या साबित कर देंगे? बास्टर्ड साबित कर देंगे, हरामी साबित करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती बाब 1 और इसकी 16 आयत, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, यह ज़हन में रखिएगा। यहां से क्या पता चलता है? यूसुफ बिन याकूब, ये इस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। और फिर हम इसको देखते हैं लूका में, लूका 3 बाब और इसकी 24 आयत, लूका 3 बाब और इसकी 23 आयत को हम देख लेते हैं। 23 आयत, 23 आयत। जब यस्सु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, यानी कि मत्ती में अगर आप देखते हैं तो मत्ती में यूसुफ बिन याकूब है और लूका में यूसुफ बिन एली है। अब जो यस्सु का बाप है, उसके खाने में आप कौन सा रोमियो का ऐसा सर्टिफिकेट पेश करेंगे जिसके खाने में, जो यस्सु के बाप का खाना है, उसमें यूसुफ, मैं डेट की बात नहीं कर रहा, आपको डेट भी छूट कर दी, 25 दिसंबर आप भरपूर तरीके से मनाओ, मैं इसकी भी छूट दे देता हूं। आप मुझे रोमी सल्तनत का कोई ऐसा सर्टिफिकेट पेश कर दें, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा रोमी सल्तनत से हटकर कोई ऐसा सर्टिफिकेट पेश कर दें जिसमें हैकल का, जो हैकल का यहूदियों का उस वक्त मरकज था, उसका हैकल का सर्टिफिकेट पेश कर दें, कोई उस इलाके का, उस हल्के का कोई ऐसा सर्टिफिकेट पेश कर दें जिसमें यस्सु का ये बाप जाहिर हो
कि यूसुफ बिन याकूब था या यूसुफ बिन एली था, यूसुफ बिन याकूब या यूसुफ बिन एली। अब जो बाइबल है ये ईसाइयों के नजदीक क्या है? खुदा का कलाम है। मत्ती की अंजील जलील ये भी खुदा का कलाम, और लूका की अंजील जलील ये भी खुदा का कलाम। अब ये दोनों में कितना बड़ा तजाद है, शक नहीं है, शक नहीं है, शक नहीं है, यकीन है कि मत्ती कह रहा है कि यूसुफ बिन याकूब का बेटा है यीशु, और लूका कह रहा है कि यूसुफ बिन एली का बेटा है। ये यकीन है। और इससे क्या साबित होता है कि यीशु जो है वो हरामी है, हरामजादा है। आप मुझे किसी भी चर्च में बुलाओ, मैं यही बयान यही अंदाज में और मजीद इसके साथ दलाइल दूंगा कि यीशु जो है वो हरामी है, हरामजादा है, लानती है, हरामी है, हरामजादा है। बकवास कर देने से, वीडियो अपलोड कर देने से कुछ नहीं होता। मेरा मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस चल रहा है। किसी को भी अगर तकलीफ है, किसी को भी अगर टेंशन है, किसी भी मजहब मिल्लत के, वो मुझे अपने चर्च में, अपने मंदिर में बुलाकर मुझे मेरे सामने अपने डिबेटर्स को खड़ा कर दे। मैं बाइबल ही से साबित कर रहा हूं। और तुम लोग कितनी घटिया सोच हो, और तुम्हारी, और बाइबल को तो पढ़ लिया करो। अगर तुमने बाइबल सैमी सैमसन पढ़ी होती, कभी भी ऐसी बेवकूफी और गलीज हरकत ना करते। अपनी मां को, अपनी बाइबल को पढ़ा करो, उसके बाद दीन इस्लाम पर बात करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने